بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين سب مل کے دعا امام زمانہ اللهم كل وليك حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال رسولنا الکریم یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات پڑھیں محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی لے کر فرش عزا پہ آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے جس طرح کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رسول گرامی کا قول ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم قیامت کے دن پروردگار عالم جب انسان کو پکارے گا تو فرمائے سب سے پہلے انسان کے عمل کو یاد نہیں کیا جائے گا کہ آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ کتنی نمازیں پڑھ کے آئے ہیں آپ کتنے روزے رکھ کر آئے ہیں آپ کتنے حج کر کر آئے ہیں سب سے پہلا سوال جو انسان سے کیا جائے گا وہ یہ پوچھا جائے گا کہ کس امام کے ساتھ آئے ہو اگر امام صحیح تو انسان کی نماز بھی صحیح اگر امام غلط تو انسان کی نماز بھی غلط اب امت میں عمل کی کمی نہیں
آپ جب تاریخ اسلام اٹھاتے ہیں تو آپ کو عمل بہت نظر آتا ہے. ابو موسیٰ اشعری ہوں، وہ ابن ملجم ہو، وہ شمر ہو، وہ ابن سعد ہو، عبادات کی کمی نہیں. وہ خوارج ہوں، عبادات کی کمی نہیں. پوری پوری رات ہی مسجدوں میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. مسئلہ امت کا یہ تھا کہ امت کا امام غلط تھا، اور جب امام غلط ہو تو آپ پہلے خلیفے کو چھوڑو، دوسرے سے لے کے اینڈ تک آپ چلے جاؤ. امت نے اپنے خلفاء کو قتل کیا. عمر کو قتل کیا، عثمان کے گھر میں گھس کر اسے وہاں مارا. امیر المؤمنین کو حالت نماز میں مسجد میں شہید کیا. اس کے بعد حجاج ابن یوسف کا زمانہ. اس کے بعد آپ دیکھتے ہو کہ واقعہ کربلا، کہ پہلے قتل اصحاب تھا، پھر اہل بیت تک آئے، پھر یہاں تک کہ آل رسول کو کربلا میں اتنی بے دردی سے امت نے شہید کیا. اب ذہن میں سوال اٹھتا ہے تو پھر نبی کے آنے کا فائدہ کیا؟ کہ ایک معاشرے کو رسول خدا نے مسلمان بنایا اور وہ معاشرہ قاتل بنا، وہ معاشرہ نبی کی اولاد کش بنا، وہ معاشرہ اصحاب کو قتل کرنے والا بنا. تو اتنا قتل و غارت عرب معاشرے میں اسلام سے پہلے نہیں تھا. کہ آپ دیکھیں کہ اسلام کے آنے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں کبھی عراق میں قتل ہو رہا ہے، کبھی شام میں قتل ہو رہا ہے، کبھی مصر میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. تو اب یہاں پہ سوال پیدا ہوا، کیونکہ خدا یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ اے انسان، اپنے عمل سے پہلے اپنے امام کو صحیح کرو. اب تمہارا امام صحیح ہے تو تمہاری نماز بھی صحیح ٹریک پر ہوگی، تمہارا روزہ بھی صحیح ٹریک پر ہوگا. لیکن امام تم نے غلط چنا، بڑے سے بڑے نمازی بن جاؤ، میں تمہاری نماز کو قبول نہیں کروں گا. پھر تجھ میں اور شیطان میں کوئی فرق نہیں ہے، کہ وہ اللہ کو مانتا ہے، وہ قیامت کو مانتا ہے. شیطان عابد بھی تھا، شیطان زاہد بھی تھا، لیکن شیطان کی جو غلطی تھی وہ حضرت آدم کو نہیں مانتا تھا، اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مانتا تھا. اب سوال ہوا کہ امام کو ماننا اتنا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ جو کام امام کر سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. کہ امام کا کام بلڈنگ بنانا نہیں، امام کا کام تمہاری کھیتوں کو آباد کرنا نہیں. امام کی ایک ڈیوٹی ہے، وہ سورۃ شمس میں آپ پڑھتے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها قد افلح من زکاها. اتنی قسمیں کھانے کے بعد خدا آخر میں کہتا ہے کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کیا. وقد خواب من دساها، اور ناکام وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ نہیں کیا. کذبوا، جھوٹ بولا انہوں نے، اور ناقۃ اللہ کو انہوں نے ذبح کیا، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کی عاقبت کیا ہے. تو خدا نتیجہ بتاتا ہے کہ جو نفس کو پاک و پاکیزہ نہیں کرتا وہ اللہ کے ولی کا قاتل بن جاتا ہے، وہ شاعر اللہ کو قتل کرنے لگتا ہے. تو کربلا میں جتنے آئے نمازی تھے، عابد تھے، لیکن کیونکہ امام صحیح نہیں تھا تو نفس ناپاک تھا. اور جب نفس ناپاک ہو جاتا ہے تو وہ کس کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے؟ حق کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے. جبکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں حق ہوں، پر وہ حق نہیں ہوتا، دراصل وہ حق کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہاں ڈیوٹی آف امام، کار امام کیا ہے؟ کہ آپ نمازی، زاہد، اچھے مورل ویلیوز، اخلاقی ویلیوز سب کچھ آپ کے اندر ہو، لیکن آپ کا امام صحیح نہ ہو تو خدا کچھ بھی قبول نہیں کرتا. کہا کہ امام کا ایک ہی کام ہے، اور امام کا کام یہ ہے کہ تجھے انسان بنائے. امام انسان سازی کے لیے آیا، نبی انسان سازی کے لیے آیا. ہاں، معاشرے کا انجینئر ہوگا، بلڈنگ بنا دے گا، ڈاکٹر ہوگا، بدن کی بیماری ہوگی ٹھیک کر دے گا، درزی ہوگا کپڑے سی کے دے دے گا، میکینک ہوگا گاڑی بنائے گا. امام کی جس چیز میں اسپیشلائزیشن ہے وہ کیا ہے؟ انسان سازی ہے، کہ تجھے انسان کامل بنائے، وہ انسان بنائے جیسا خدا تجھے دیکھنا چاہتا ہے، تجھے ہر طرح کی ان صفات رذیلہ سے پاک و پاکیزہ کر دے تاکہ تو اس قابل بنے کہ اللہ کی جنت میں جائے. یہ جہان، یہ دنیا تو ابتداء خلقت ہے نا. ابھی تو مولا فرماتے ہیں کہ وفیک عالم الاکبر، جبکہ تو نہیں جانتا کہ اللہ نے تمہارے وجود روحی میں ایک بہت بڑی کائنات چھپا کے رکھی ہے. اس کائنات کی ابتدا ہوتی ہی مرنے کے بعد ہے. یہ تو ابتدا ہے، تجھے تیار کیا جا رہا ہے ایک محاذ کے لیے تاکہ تو اس
دنیا کے اہل بن سکے، لائق بن سکے۔ دیکھیے ایک بچہ، علماء اس طرح مثال دیتے ہیں کہ ہم 3 شکموں سے گزرتے ہیں۔ پہلی شکم، شکم مادر۔ شکم مادر میں کیا کمپلیٹ ہوتا ہے؟ انسان کا جسم کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نطفہ تھا، مضغہ بنا، مضغے سے علقہ بنا، اور بڑھتے بڑھتے کیا بن گیا؟ ایک کمپلیٹ بچہ بنا۔ 9 منتھ، 8 منتھ، 8 and 5، یہ بچہ کمپلیٹ بن گیا۔ جب شکم مادر میں جسم کمپلیٹ ہو گیا، اب اس کا وقت ہے کہ یہ پیدا ہو، شکم سے نکلے۔ لیکن اگر اس عالم سے کوئی اس عالم میں جہاں بچہ رہ رہا ہے، شکم مادر، ماں کی شکم میں جا کر اس بچے کو بتایا جائے کہ بیٹے جس دنیا میں تم رہ رہے ہو وہ بڑے سکون سے سو رہے ہو، بچہ کروٹ بھی لیتا ہے، کھانا بھی اسے مل رہا ہے، سب کچھ بڑے سکون سے ریلیکس ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، اسے یہ بتایا جائے کہ جس دنیا میں تم ہو، اس دنیا کے باہر بھی ایک اور دنیا ہے جو بہت رنگین ہے، جہاں سورج ہے، جہاں چاند ہے، جہاں روشنی ہے، جہاں ذائقے بہت ہیں، جہاں لذتیں بہت ہیں، جہاں چہل پہل کر سکتے ہو، جہاں چل سکتے ہو۔ اور یہ تو دنیا بہت چھوٹی ہے جس کے اندر تو ہے، اس کے باہر، اس دنیا کے ہزاروں گنا بڑی دنیا باہر ہے، ملینز ٹائم بڑی دنیا باہر ہے۔ لیکن یہ بچہ جو جسمانی طور پہ چھوٹا ہے، فکری طور پہ اتنا بالغ نہیں ہوا، تو یہ آپ کو کیا جواب دے گا؟ کہے گا چلو بھائی، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، میں جس کو دیکھتا نہیں میں اس کو مانتا نہیں، میں اس پہ بلیو ہی نہیں کرتا، میری تو دنیا یہی ہے جو ماں کا پیٹ ہے، یہی میرا عالم ہے، یہی میری دنیا ہے۔ تم کہاں سے اولڈ مائنڈڈ آ گئے، تم پرانے خیالات والے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، میری تو یہی دنیا ہے جس کے اندر میں رہ رہا ہوں۔ لیکن بالآخر اس نے باہر آنا ہے، یہ نہیں بول سکتا کہ میں ہمیشہ ایسی شکم میں رہوں گا، یہ چاہے نہ چاہے اس نے برتھ لینا ہی لینا ہے، اس نے پیدا ہونا ہی ہونا ہے۔ اب جیسے اس دنیا سے نکل کے اس دنیا میں آتا ہے تو بچہ آتے ہی رونا شروع کر دیتا ہے، چلانا شروع کر دیتا ہے، اتنا روتا ہے، اتنا روتا ہے۔ کیوں روتا ہے؟ کیونکہ اس دنیا سے بڑا مانوس تھا، 9 مہینہ شکم مادر میں گزارے ہیں، 9 مہینہ وہاں سکون میں رہا ہے، اور کوئی کھینچ کے اس کو باہر نکالتا ہے اور اس دنیا میں لاتا ہے تو بچہ چلانا شروع کر دیتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ یہ عالم اس کے لیے بڑا نیا ہے، یہ دنیا اس کے لیے بڑی نہیں ہے۔ یہ گریا اس دنیا کی جدائی کا گریا ہوتا ہے کہ مجھے تم نے اس مانوس ترین جگہ سے باہر کیوں نکالا۔ لیکن جب باہر کی دنیا میں آتا ہے، ماں جیسے محبوب چہرے کو دیکھتا ہے، باپ کی رفاقت کو دیکھتا ہے، اتنے لوگ میرے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، کوئی ادھر سینے سے لگاتا ہے، کوئی ادھر سینے سے لگاتا ہے، بندوبست اس کے لیے کیا جاتا ہے، تو پھر بھی روتا ہے کیونکہ ان سے نامانوس ہے۔ لیکن 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 3 ہفتے، 4 ہفتے جب گزرتے ہیں، اور جب اس دنیا سے مانوس ہو جاتا ہے، اور اس دنیا میں جب انسان بڑا ہوتا ہے، اب اسے کوئی بولے کہ واپس جاؤ گے اس دنیا میں، تو کہے گا اتنی رنگینیوں کو چھوڑ کر اس اندھیرے میں کون جائے گا، اتنے مزوں کو چھوڑ کر اس دنیا میں کون جائے گا۔ معصوم فرماتے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح شکم مادر عالم خارج کے مقابلے میں ایک بہت چھوٹی دنیا ہے، اسی طرح تمہاری دنیا آخرت کے مقابلے میں شکم مادر کی طرح ہے۔ وہ دنیا 1000 گنا اس دنیا سے بڑی ہے، اور یہ بالکل شکم مادر کی طرح ہے۔ اور جس طرح بچہ وہاں پہ کہتا تھا کہ باہر نہیں جاؤں گا، تو یہاں پہ کہتا ہے کہ مجھے وہاں جانا نہیں ہے، جبکہ تجھے نہیں پتا کہ وہاں کی لذتیں، وہاں کی نعمتیں، اور ہر مرنے والا جب اس دنیا میں جاتا ہے اسے لاکھ بولا جائے واپس جاؤ گے، کہے گا میں واپس نہیں جاؤں گا، کیونکہ وہاں کی لذتوں کو چکھنے والا پھر یہاں نہیں آتا، وہاں کے کمالات کو دیکھنے والا پھر یہاں نہیں آتا۔ اب شکم مادر میں جسم بڑا ہوتا ہے، عالم خارج جب آپ یہاں پر آتے ہیں، یہاں پر جسم بھی پورا ہوتا ہے، اور یہاں پہ آپ کی روح بھی پروان چڑھتی ہے۔ اب 2 طرح کے بلوغ ہیں، ایک بالغ ہونا جسمانی اعتبار سے ہے کہ بھائی 15 سال کا ہو گیا، 14 سال کا ہو گیا، بچی 9 سال کی ہو گئی، 10 سال کی ہو گئی، اب یہ بالغ ہے۔ بالغ کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ساری جسمانی لذتیں لینے کے قابل ہو گیا۔ بچہ تھا، اس کے اندر
شہوت جسمانی والی لذت نہیں تھی. 15 سال کا ہو گیا، بالغ ہو گیا، مطلب یہ اب ساری لذتیں لے سکتا ہے، کھانا ہو پینا ہو. چھوٹا تھا، دانت نہیں تھے، گوشت نہیں چبا پا رہا، اس کے لنگس اتنے مضبوط نہیں ہیں، اس کا معدہ اتنا مضبوط نہیں ہے. پہلے یہ دودھ پیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ چبانے والی چیزوں پہ آتا ہے، پھر گوشت پہ آتا ہے، پھر مختلف چیزوں پہ آتا ہے. یہ ڈے بائی ڈے کیا ہوتا رہتا ہے، اس کا جسم ڈیولپ ہوتا رہتا ہے. اب 20 سال کا بچہ وہ پوری لذت لے سکتا ہے جو 40 سال والا لے رہا ہے. 40 سال والا پوری لذت لے سکتا ہے جو 50 سال والا لے رہا ہے. لیکن جو 20 سال کا بچہ لذت لے سکتا ہے، جوان لے سکتا ہے، وہ 7 سال والا نہیں لے سکتا، وہ 2 سال والا نہیں لے سکتا، وہ 1 سال والا نہیں لے سکتا. یہ بائی ڈے ڈیولپ ہوتا ہے، اس کا جسم ڈیولپ ہوتا ہے. تو آن دا ایج آف 15 یہ ٹوٹلی جسمانی طور پر بالغ ہو جاتا ہے. امام کا کام جسم کو بالغ کرنا نہیں، امام کا کام ہے انسان کی روح کو بالغ کرنا. تو جس طرح جسم بالغ نہ ہو تو وہ لذتیں نہیں لے سکتا، اسی طرح جب روح بالغ نہ ہو وہ لذات روحانی حاصل نہیں کر سکتی. اب یہ امام کا کام ہے کہ اسے کیا بنائے، انسان کامل بنائے. انسان کامل جسم کے اعتبار سے نہیں، انسان کامل روح کے اعتبار سے. اور کامل وہی کر سکتا ہے جسے خدا نے یہ تعلیم دی ہوئی ہو. سب سے بڑی دلیل یہ ہے مسلمانوں نے غلط اماموں کا انتخاب کیا، کیونکہ امت ڈے بائی ڈے انسانیت کے درجات میں اوپر نہیں جا رہی تھی، انسانیت کے درجات سے نیچے کی طرف جا رہی تھی. جیسے آپ انحطاط علمی بولو یا انحطاط انسانی بولو یا اخلاقی اعتبار سے امت آگے نہیں بڑھی. نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تجھے نماز سکھانے کے لیے آیا ہوں. نبی نے یہ نہیں فرمایا میں تمہیں فقہی طور پہ مضبوط کرانے آیا ہوں. نبی نے یہ نہیں فرمایا میں تمہارے حج و زکاتوں کو مضبوط کرنے آیا ہوں. فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اسی لیے مبعوث ہوا تاکہ اخلاق کی بلندیوں پہ تمہیں پہنچاؤں. جب اخلاق تمہارا بلند ہو جائے گا، آج مسئلہ اخلاق کا ہے، اور فرمایا اخلاق کے بلند پہ وہی پہنچا سکتا ہے جو خلق عظیم کا مالک ہو. اور خلق عظیم کے مالک یا محمد ہیں یا آل محمد ہیں، یا علی المرتضیٰ ہیں یا محمد المصطفیٰ ہیں. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. تو میرے عزیز، امام کا کام کیا ہے کہ جو انسان کو انسان کامل بنائے. اب انسان کامل وہی بنتا ہے، مولا فرماتے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. فرما خدا کی معرفت تمہارے وجود کے اندر ہے، لیکن یہ راستے مجھے کون بتائے گا؟ تو کہا کہ امام کا چناؤ یاد رکھو. امیر المومنین حکومت میں اس لیے نہیں آنا چاہتے. سب سے بڑا اعتراض امیر المومنین پہ یہ کرتے ہیں کہ بھائی علی کی حکومت میں جنگیں بہت ہوئیں، ابو بکر ہو عمر ہو، آپ ان کی حکومتوں میں دیکھو گے کہ اتنے ملک فتح کر دیے، عمر نے اتنے لوگوں کو مسلمان بنا دیا، پورا ایران مسلمان بن گیا، دوسری حکومتیں روم تک مسلمان چلے گئے. کہ پتہ نہیں علی امیر المؤمنین جب آئے تو اس کے بجائے کہ علی لوگوں کو مسلمان بناتے، علی مسلمانوں کو ہی مارنے لگے. شام والوں سے علی نے جنگ کی، عراق والوں سے علی نے جنگ کی. خوارج جو نمازی، قاری، حاجی، ماتھوں پہ سجدوں کے نشان، علی نے ان کو مارا. دعا پڑھتے ہیں نا، مارقین، قاسطین، ناکسین، سب کو امیر المومنین نے قتل کیا، کیونکہ علی انسان شناس تھے. مولا علی کا کام یہ نہیں کہ مسلمان بڑھائے، مولا کا کام یہ ہے کہ انسان بڑھائے. آپ نے ہندوستان فتح کر لیا، محمد ابن قاسم کے ذریعے آپ نے آدھا بر صغیر مسلمان بنا دیا، چلو بن گئے مسلمان. اب یہ مسلمان اس ہندو سے بہتر تو ہو. ہندو تھا تو قتل نہیں کرتا تھا، مسلمان ہوا تو کفر کے فتوے لگا کے گلے کاٹنے لگا. کوئی تو بہتری ہو انسانیت کے اعتبار سے. یہاں بس مسلمان اس لیے کیونکہ کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس اچھا ہو گیا. چوری اپنی جگہ پہ کرتا رہا، ڈاکے اپنی جگہ پہ ڈالتا رہا، قتل کے فتوے دے کے گلے الگ سے کاٹتا رہا، تو اس سے بہتر نہیں تھا یہ ہندو ہی رہتا؟ کم از کم انسان تو تھا. تو دوسرے ملک فتح کر کے صرف کلمہ گو بڑھاتے رہے. اب تلوار کے زور پہ، جبر کے ساتھ، زبردستی کے ساتھ ان کو دائرہ اسلام میں لاتے رہے. مسلمان تو بڑھتے رہے، انسانیت کم ہوتی رہی. امیر المؤمنین جب حاکم بنے تو علی نے اس پہ زور نہیں دیا. امام نے فرمایا جو مسلمان تو نے بنائے ہیں اسے تو انسان بناؤ. کل مارتے تھے کہتے تھے ہندو مار کے چلا گیا، کوئی مارتا تھا کہتے تھے یہودی ہے، کوئی ڈاکہ ڈالتا تھا مثلاً کہتے مسیح ہے.
کہ اب اگر یہ قتل کرے گا تو کیا کہیں گے، محمد کا چاہنے والا آیا تھا، مار کے چلا گیا، فلاں مثلاً فلاں کا ماننے والا تھا اور اتنے لوگوں کو قتل کر دیا۔ یہ وہ داغ بدنامی تھا جو مسلمان حکمرانوں نے ماتھے پہ رکھا، کلمہ اللہ کا لیتے تھے اور قتل کرتے تھے۔ وہی کام جو آپ دیکھتے ہیں داعش نے کیا عراق میں، موصل میں، کہ جھنڈوں پہ نام کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نام رسول خدا کا لیتے تھے اور گاڑیوں میں لوگوں کو مار رہے ہیں، روڈوں پہ لوگوں کو مار رہے ہیں۔ 400 جوانوں کو موصل میں زندہ دفن کر دیا، جارڈن کے پائلٹ کو زندہ جلا دیا۔ یہ وہ چہرہ تھا جو اسلام کا پیش کرتے تھے۔ اب اس اسلام سے کون انسپائر ہوگا؟ ایک وہ اسلام رسول کا کہ پتھر کھائے بد دعا نہیں دی، ایک وہ اسلام امیر المومنین کا کہ قاتل کو پانی پلا رہے ہیں، وہ ایک وہ اسلام حسین ابن علی کا کہ ہر کے پورے لشکر کو پانی پلا دیا، ایک وہ اسلام جو آج شیعہ بتاتے ہیں، کہتے آؤ کربلا ہم تجھے انسانیت دکھاتے ہیں کہ 25 ملین انسانیت کی خدمت کیسے کی جاتی ہے، فری میں کھانا کیسے کھلایا جاتا ہے، ان کے لیے جگہ کیسے فراہم کی جاتی ہے، انسانوں کے پاؤں میں درد ہو ان کے پاؤں کیسے دبائے جاتے ہیں، ان کو زبردستی بٹھا بٹھا کر ان کے پاؤں کو دھویا کیسے جاتا ہے۔ آج دیکھنے ہیں دنیا کے بیسٹ ڈاکٹرز وہاں بیٹھے ہیں، لیکن ایک ڈاکٹر فیس نہیں لے رہا، مظلوموں کی خدمت کر رہا ہے، حسینیوں کی خدمت کر رہا ہے، انسانیوں کی خدمت کر رہا ہے۔ یہ کہاں نظر آتا ہے؟ نعرہ حیدری! ایک چہرہ وہ اسلام کا جو مسلمانوں نے پیش کیا، ایک چہرہ وہ اسلام کا جو آل رسول نے پیش کیا، کیونکہ نبی کا اور امام کا کام یہ تھا کہ آپ کو کیا بنائے؟ انسان کامل بنائے۔ اب حاکم کیونکہ انسان نہ بنا سکا، مسلمان بناتا رہا۔ اب امیر المؤمنین ڈاکٹر آف روح ہیں، ان کا کام ہی روح کو پاک و پاکیزہ کرنا ہے۔ ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جب اپنا جسم لے کر جاتے اور آپ کے جسم کے کسی حصے میں کینسر ہو تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں کاٹ دو اسے، نہیں تو یہ کینسر پوری باڈی کے اندر پھیل جائے گا۔ بعد شوگر کے بیمار ہوتے ہیں بیچارے، اتنی بڑھ جاتی ہے تو اس انگلی کو کاٹنا پڑتا ہے، اس پاؤں کو کاٹنا پڑتا ہے کہ یہ شوگر بڑھتی جائے گی تو پورے جسم میں پھیل جائے گی، یہ کینسر بڑھتا جائے گا، پوری باڈی میں پھیل جائے گا، انسان کو موت آ جائے گی۔ امیر المومنین نے کہا کہ جب میں حکومت میں آؤں گا تو وہ وجود جو کینسر کی طرح معاشرے کو کھا رہے ہیں، علی پہلے ان کو قتل کرے گا۔ کس طرح میں معاشرے کو سدھاروں کہ معاشرے میں ایسے افراد ہوں جو صبح کی 2 رکعت کو 4 رکعت پڑھا دیں۔ یہ خلفاء کے زمانے میں ہوا ہے۔ اتنی شراب پی کے مصلے پہ پڑا، ایک تو 2 کو 4 کر دیا، پھر اسی مصلے پہ الٹی کی اس بدبخت نے، کہ شور مچایا علی بن ابی طالب نے۔ وقت کا حاکم سزا دینے کو تیار نہیں ہے، رشتہ داریاں ہیں، اور لوگ جب اعتراض کریں کہ جناب آپ نے 2 رکعت کو 4 کر دیا تو جواب یہ دیں کہ بھائی اللہ کا شکر ادا کرو، میں نے کم تو نہیں کیا، میں نے 4 تمہیں پڑھائی ہیں۔ اس قدر معاشرہ اندھا ہو جائے کہ جمعے کی نماز کو وقت کا حاکم بدھ کے دن اعلان کر کے پڑھائے، لوگ جمع ہوں، مجمع لگے کہ حاکم نے کہا ہے آج ہم نماز بدھ کو پڑھیں گے، تو سارے لوگ کھڑے ہو جائیں، جناب اس حاکم کی بات کو ماننا ہے، کیونکہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ حاکم کی مخالفت کرنا ایسے ہے جیسے مصطفیٰ کی مخالفت کی۔ حاکم کی اطاعت تم سب پر واجب۔ اب یہ جہاں جہاں لفظ حاکم 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 ہے، اس سے مراد کون حاکم ہے؟ علی بن ابی طالب، اس سے مراد امام معصوم ہے۔ پھر جب لوگوں نے کہا امام معصوم کا، نہیں، نبی نے فرمایا اگر وہ حاکم فاسق بھی ہو، فاجر بھی ہو، حبشی بھی ہو، اور اس کے بال کشمش کی طرح بھی ہوں، لیکن کیونکہ حاکم ہے تمہارے اوپر اس کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب ایک احساس معاشرے مسلمان بنا جس کو یہ سکھایا گیا کہ تم حاکم کے خلاف کبھی کھڑے ہو ہی نہیں سکتے۔ تبھی شیعہ سوال کرتے مولانا یہ جتنے انقلابات ریولیشنز ہیں یہ شیعوں میں کیوں پائی جاتی ہیں؟ مطلب کوئی انقلاب آپ نہیں دیکھتے سعودی عرب میں آئے، کوئی انقلاب آپ نہیں دیکھتے کویت میں آئے، کوئی انقلاب آپ نہیں دیکھو گے کسی عرب ملک کیسے آئے؟ کیونکہ ان کے مفتی کہتے ہیں کہ حاکموں کے خلاف قیام کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن شیعہ مینٹلٹی تھی کہ اگر حاکم فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، ہم اس کی اطاعت پہ نہیں رہ سکتے، لہذا جتنے انقلابات آپ دیکھو گے یا جناب زید کے ہیں، یا جناب یحییٰ کے ہیں، یا چھٹے امام کے زمانے کے، یا 7ویں امام کے زمانے کے، یا اس کے بعد آپ دیکھتے ہو آج کے زمانے کے شیعہ، یہ جرت خدا نے ان کو دی کیونکہ ان کی ٹریننگ اہل بیت علیہ السلام نے اس طرح کی، ان کی فطرت کو انہوں نے پاک و پاکیزہ بنایا۔ آج ایک آیت آپ کسی بھی اپنے برادر اہل سنت سے پوچھیں کہ اللہ نے کہا تھی اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم،
اے مسلمان تمہارے پر 3 اطاعتیں واجب ہیں، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، تیسرا فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، والرسول ہے اس کی رسول کی اطاعت کرو، پھر کہا اس کی اطاعت کرو جو تم میں سے صاحب امر ہے۔ کہ صاحب امر کون ہے کا مطلب تم میں سے جو حاکم ہے اس کی اطاعت واجب ہے۔ اب اطاعت واجب ہے تو زکوٰۃ نکالو تو کسے دو؟ پہلے رسول کو دیتے تھے، اب حاکم کو دو۔ اطاعت واجب ہے کہے گا جنگ تو آپ نے جنگ پہ جانا ہے، اطاعت واجب ہے کہے گا گھر تو آپ نے گھر پہ بیٹھنا ہے، کیونکہ حاکم ہے۔ تبھی لال مسجد پہ جب جنرل مشرف نے اٹیک کیا تو اس مفتی کو لکھا کہ تم تو کہتے ہو وقت کا حاکم کیا ہے؟ ولی ہے، اس کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے، اور کہ جب میں حاکم بھی ہوں ولی بھی ہوں تو میرے مقابلے میں کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ میں اولی الامر ہوں، اور تمہاری حدیث میں ہے جو اولی الامر کے مقابلے میں آئے اس کا قتل جائز ہے، لہٰذا میں آرڈر پاس کرتا ہوں تم سب کو مار دیا جائے۔ اپنی کہی ہوئی باتوں میں مفتی پھنس گئے، اپنی کہی ہوئی باتوں میں مولوی پھنس گئے، کیونکہ انہوں نے کسی فاسق و فاجر کو، اب آپ دیکھتے ہیں قاضی شریح، لفظ قاضی ہے، دا بیس جج، اس زمانے کا بیس جج تھا۔ لوگ کہتے تھے اگر یہ فتویٰ دے تو ہم نے عمل کرنا ہے۔ واقعاً 70% لوگ جو لشکر یزید میں تھے وہ یہ بلیو رکھتے تھے کہ حسین سے لڑنا واجب ہے، اور امام حسین کو قتل کر کے وہ جنت میں جائیں گے، کیونکہ وہ نبی کی حدیثیں سناتے تھے کہ رسول نے فرمایا کہ حاکم کی اطاعت واجب ہے، چاہے وہ حاکم فاسق ہی کیوں نہ ہو، فاجر ہی کیوں نہ ہو۔ سوچتے نہیں تھے کہ نبی کا نواسہ سامنے کھڑا ہے۔ یہ بی بی زینب جو فرماتی ہیں کہ مجھے باغی، میرے حسین کو باغی نہ کہو، میرا حسین نمازی ہے۔ ایک ایسی سوچ امت کی بنا دی گئی کہ قاضی شریح جج ہے، قاضی شریح نے فتویٰ لکھا امام حسین کے خلاف، کہا ان الحسین، حسین واجب القتل ہے، کیونکہ حسین وقت کے حاکم کے مقابلے میں کھڑا ہوا، اور قرآن کہتا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، 3 اطاعتیں واجب ہیں، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اور تم میں سے جو حاکم ہے۔ اب حاکم کیسے بھی بنا، وہ ہمارے پاکستان کا محاورہ کہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس ہے۔ اب وہ تلوار کے زور پر آیا، غبن کے زور پر آیا، کسی بھی طریقے سے بنا، حاکم تو ہے، اگر حاکم ہے تو اس کی اطاعت واجب ہے، اور حسین آپ حاکم کے خلاف نکلے ہو۔ یہاں فرمایا ان الحسن والحسین، یہ حسن حسین امام ہے، قاما و قعدا، کھڑے میں ہوں تو امام ہے، بیٹھے بھی تو امام ہے۔ میں تجھے بتاؤں گا کہ امام کون ہوگا۔ امام وہ ہوتا ہے جو انسان بناتا ہے۔ یزید کی پوری زندگی نکالو، یزید نے کتنے انسان بنائے؟ یزید نے جانور بنائے، یزید کا بنایا ہوا شمر ہے، یزید کا بنایا ہوا ابن سعد ہے، یزید کا بنایا ہوا حرملہ ہے، یہ یزید نے افراد بنائے۔ اور آؤ حسین، آپ نے کیا بنایا؟ تو حسین کہیں گے دیکھ میرے حبیب ابن مظاہر کو، دیکھ مسلم ابن اسجا کو، دیکھ زہیل ابن قین کو، دیکھ وہب کلبی کو، دیکھ میرے جوان علی اکبر کو، دیکھ میرے بھتیجے قاسم کو، کہ 13 سال کا بچہ اتنی معرفت رکھتا ہے، وہاں 80 سال کا بوڑھا نہیں رکھتا۔ یہ کتنا علمی سوال ہے اور معرفت والا سوال ہے کہ امام حسین قاسم سے پوچھے، قاسم کیف عندک الموت، تیرے لیے موت کیسی ہے؟ اور وہ قاسم یہ کہے کہ چچا میرے لیے موت ایسی ہے، احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ کہ 13 سال کا بچہ اتنا موت کے مفہوم کو سمجھ گیا کہ کہا یہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے میرے لیے، کیونکہ اللہ کی راہ میں جان دینا، اللہ کی راہ میں قربان ہونا، ایک شہید کتنے لوگوں کی شفاعت کرتا ہے قیامت کے دن۔ یہ وہ شعور تھا جو امام حق نے امت کو دیا۔ اگر یہ نکتہ مسلمان کو سمجھ آ جائے، پہلے آپ سمجھو کہ ڈیوٹی آف امام کیا ہے۔ امام کا کام ہے انسان بنانا۔ آپ نے اپنے ایلریڈ میں مثال کے طور پہ ایک اسکول کھولا، اب اسکول کھولا، بچوں کو میتھ بھی پڑھانی ہے، سائنس بھی پڑھانی ہے، کیمسٹری بھی پڑھانی ہے، اور آپ کا بڑا بھائی ایڈلیٹ کے مثال دے رہا ہوں، محترم ترین لوگوں میں سے، نمازی 5 وقت کا، وعدے کا پکا، زبان کا سچا۔ آپ 800 مومنوں سے پوچھو کہ جناب میرے بڑے بھائی مثلا فلاں حاجی صاحب ہے، کیسے ہیں؟ سب کے سب گواہی دیں بھائی بڑا متقی آدمی ہے، آج تک اس سے کسی نے
غم نہیں دیکھا، کسی کو اس نے دکھ نہیں دیا، اور یہی آپ کا بڑا بھائی آپ کو بولے کہ بھائی ہاں بھائی اسکول کھولا ہے آپ کے یہاں، ٹیچر کی ضرورت ہے آپ کے، ہاں بھائی سائنس کا ٹیچر چاہیے مجھے، کہتا ہے مجھے رکھ لو آپ. تو آپ کے بھائی آپ محترم تو ہو لیکن آپ کو سائنس نہیں آتی. وہ کہے آپ میری توہین کر رہے ہو، میں ایسا جلیل القدر 5 وقت کا نمازی، لوگ میری قسم کھائیں میں اتنا سچا، مجھے قرآن پڑھنے آتا ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، اور آپ مجھے ٹیچر نہیں لگا رہے. آپ نے کہا بھائی آپ کو سائنس نہیں آتی، آپ کا احترام اپنی جگہ پر، آپ کا ادب اپنی جگہ پر، لیکن میں آپ کو ٹیچر نہیں لگا سکتا. تو کہ اچھا ٹھیک ہے دوسرا سبجیکٹ کون سا؟ بھی کیمسٹری ہے. تو وہ کہے ٹھیک ہے آپ مجھے نہیں لگا رہے ہو، مولانا صاحب مجلس پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آپ ان کو کیمسٹری کا ٹیچر لگا دو. تو وہ کہ بھائی میں نہیں لگا سکتا، کہ مولانا صاحب ہیں، سید ہیں، آپ ان کو نہیں لگا رہے، مجلس پڑھتے ہیں لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں، آپ ٹیچر نہیں لگا رہے ان کو. تو وہ کہ بھائی کیمسٹری پڑھانی ہے، میں نے تاریخ اسلام نہیں پڑھانی. اور وہ ناراض ہو جائے کہ نہیں، اگر ہوتا پاکستانی تھانہ تو کہتے ہیں ہم آپ کے اوپر توہین کے FIR کاٹتے ہیں، کیونکہ آپ نہیں مانتے ہو کہ وہ کیمسٹری نہیں پڑھائے گا، وہ مثلا سائنس نہیں پڑھائے گا. یہ معاملہ تھا مسلمانوں کا. آج کہتے نبی کے صحابی تھے بڑے جلیل القدر ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں بھائی جلیل القدر ہے، ہم شیعہ بھی احترام کرتے ہیں. 5 منٹ کے لیے وہ جو ہمارے ذہنوں میں ہم مطلب مٹا دیتے ہیں کہ فلاں نے کس کو مارا، فلاں نے کیا ظلم کیا، اہل بیت کے ساتھ کیا کیا، ہم ساری چیزیں 5 منٹ کے لیے بھول جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں سارے کے سارے اچھے ہیں. اچھے نام لیتے ہیں، ابن عباس، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، اچھے نام ہیں. اب کوئی کہے کہ بھائی سلمان کو امام بنا دو، میں کہوں گا میں نہیں بنا سکتا. ابو ذر کو امام بنا دو، میں کہوں گا میں نہیں بنا سکتا. تو وہ کہے کہ آپ صحابی کی توہین کر رہے ہو، آپ ابو ذر کو امام نہیں مانتے ہو. بھائی میں ابو ذر کو مانتا ہوں، پر ابو ذر کا کام امامت نہیں ہے. میں سلمان کو مانتا ہوں، آپ جس بھی صحابی کو بولو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن کار انسان سازی یہ علی کا کام ہے. علی کے علاوہ کوئی انسان نہیں بنا سکتا. جنہیں خود اپنی جنت کی گارنٹی نہ ہو وہ تجھے کیا جنت میں لے جائیں گے؟ جن کے وجود میں خود انسانی عیوب پائے جاتے ہیں، کہ ایک صاحب ایسے ہیں جو اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے، جن سے بیوی پریشان، جن سے بہنیں پریشان، اور آپ کو یہ کار امامت کر سکتے ہیں. جو انسان خود اپنے غصے پہ کنٹرول نہ کرے وہ امام کیسے بن سکتا ہے؟ وہ مربی کیسے بن سکتا ہے؟ جسے بات بات پہ غصہ آئے وہ اچھا مربی، اچھا تربیت کرنے والا نہیں بن سکتا. لیکن علی کے لیے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت خندق کے دن ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. یا رسول اللہ، علی نے اتنی ضربتیں چلائیں لیکن آپ نے ایک ضربت کو کہا کہ عبادت، کہا ثقلین کی عبادت کے لیے ایک ضربت کافی ہے. کون سی ضربت؟ اتنے صحابیوں نے ضربتیں چلائیں، علی کی ضربت کیوں؟ امیر المؤمنین جو امر کو بچھاڑے، جو مرہب کو بچھاڑے، جو انتر کو بچھاڑے، جس کے مقابلے میں عرب کا بڑے سے بڑا بہادر نہ آئے، وہی امیر المؤمنین جب اس لئی کے سینے پہ سوار ہوئے، اس نے علی کے چہرے پہ لعاب دہن پھینکا. آپ فل پاور میں ہو، دشمن کو زیر کیا ہوا ہے، وہ آپ کے گھٹنے کے نیچے ہے، بس قریب ہے کہ آپ اس کا سر اڑا دو، اور اس وقت وہ آپ کے چہرے پہ لعاب پھینکے. تو انسان تو اتنی شدت سے مارتا ہے نا کہ اس نے توہین کی ہے میری، تو لہذا نکال تلوار اور اس کا کاٹو سر اس کا. اصحاب کہتے ہم دور سے علی کی جنگ کو دیکھ رہے تھے، زیر کر دیا علی نے، سینے پر سوار ہو گئے، تلوار نکالی، بس اس کی گردن پہ آنے والی تھی، اس نے علی کے چہرے پہ لعاب دہن پھینک دیا. یا علی کا لعاب کا پھینکنا تھا، علی کی تلوار وہیں پر اس کی گردن پہ رک گئی. تلوار رکی، گھٹنا اٹھایا اور علی کھڑے ہو گئے، چہرے کو صاف کیا، چہل قدمی کی، کبھی آگے جا رہے ہیں کبھی پیچھے آ رہے ہیں، کبھی آگے جا رہے ہیں کبھی پیچھے آ رہے ہیں. اصحاب پریشان کہ کافر کو قتل کرنے والے تھے، علی نے تلوار نہیں چلائی.
کافی دیر چلتے رہے، یہ زخمی حالت میں پڑا تھا اور بے احترامی اور بدتمیزی امیر المومنین کی کر رہا تھا. اس کے بعد امیر المومنین نے اس پر وار کیا اور اسے واصل جہنم کیا. اصحاب نے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ علی کر کیا رہے تھے؟ نبی نے فرمایا اعتراض علی پر ہے تو علی سے پوچھو. جب امیر المومنین آئے تو کہا علی سر کیوں نہیں کاٹا آپ نے؟ فرمایا لعاب دہن پھینکا. کہا پھر تو دگنی سزا دینی تھی نا. کہا نہیں، پہلے میں مار رہا تھا اللہ کے لیے، پہلے دشمن خدا کا تھا، میرا نہیں تھا. اور علی ہمیشہ اسے مارتا ہے جو دشمن خدا ہو، اپنے دشمنوں کو میں نہیں مارتا. فی جہاد و فی سبیلہ، یہ جہاد اللہ کی راہ میں، نہ کہ جہاد اپنی ذات کے لیے کروں، نہ کہ جہاد اپنے نام و نمود کے لیے کروں. کہ جب اس نے لعاب دہن پھینکا تو علی کو غصہ آیا کہ اب اگر تلوار مارتا تو اس قتل میں علی کا غصہ بھی شامل ہوتا، علی کا ذاتی بدلہ بھی شامل ہوتا. کہا میں کھڑا ہوا تاکہ علی کا غصہ کیا ہو جائے، ٹھنڈا ہو جائے، میں کام ہو جاؤں. کہ جب میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا پھر میں نے دشمن خدا کو مارا. یہاں اللہ نے فرمایا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، کیونکہ علی کی ضربت میں علی کی ذات نہیں ہوتی، بس محبت پروردگار عالم ہوتی. یہ امام کا کام ہے کہ انسان سازی کرے، انسان بنائے. آج مجلس حسین پر آپ اتنا خرچہ کرتے ہو، سینٹرز بناتے ہو، جلوس نکالتے ہو، یہ سارا سلسلہ کیوں ہے؟ آپ کے بچے اسکول میں پڑھنے تو جاتے ہیں، آپ کی بیٹی کالج جاتی ہوگی، مولانا فلاں بیٹی نے BA کیا، میرے بیٹے نے MA کیا، میرا بیٹا MBBS ڈاکٹر ہے، اور لوگ تھے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بیٹا ڈاکٹر بن گیا، بیٹی لائر بن گئی، فلاں کا بیٹا انجینئر بن گیا. کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کے بچوں میں انسانیت کتنی ہے؟ ڈاکٹر تو بنا، انسان کتنا بنا؟ انجینئر تو بنا، انسان کتنا بنا؟ امیر المؤمنین یا اہل بیت کے پاس جو بھی آتا تھا وہ پہلا سوال یہی کرتے تھے کہ انسانیت کتنی ہے، کمال بشری تمہارے اندر کتنا ہے. کہ کل میں نے کہا کہ دنیا کو جتنے لوگوں نے تباہ کیا وہ پڑھے لکھے تھے، جاہل نہیں تھے، ڈگریوں والے تھے، یونیورسٹیوں سے نکلے ہوئے لوگ تھے. آج آپ جا کے دیکھیں ڈاکٹرز نے کیا حال کیا ہوا ہے غریبوں کا، انجینئرز نے کیا حل کیا ہوا ہے پاکستان میں. اب بلڈنگوں کا پیسہ لیا، بلڈنگ بنائی، 4 سال بھی نہیں گزرے لوگوں کے اوپر گر گئی. بس بہانہ چاہیے، کوئی مریض آئے اس کی جیب کو کس طرح کاٹنا ہے. ہاسپٹلز آج کمرشل بن گئے. تو کہ امام کا کام علم دینا ہے، اور علم کے ساتھ ساتھ تجھے انسان بھی بنانا ہے. اگر یہ انسان نہیں تو اس کا علم کسی کے کام کا نہیں ہے. امیر المؤمنین کے پاس جو بھی آتا تھا تو امیر المؤمنین علم کے ساتھ ساتھ اسے درس انسانیت بھی دیا کرتے تھے. اور آج 1400 سال سے ہمیں انسان کون بنا رہا ہے، جبکہ ہمارے بیچ میں ظاہری طور پہ کوئی امام نہیں، کوئی نبی نہیں. اور یہ ڈیوٹی امام کی ہے کہ ہمیں انسان بنائے نا. آپ دعا کرتے ہو اہدنا 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 اہدنا، 17 رکعت نماز کم از کم 10 مرتبہ کہتے ہو ڈیلی. واجب ہے انسان کا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے سیدھے راستے پہ چلا. تو ہدایت دینا اللہ کی ذمہ داری ہے. میں اللہ سے سوال تو کر سکتا ہوں، پروردگارا 1400 سال سے ایک امام کو تم نے غیبت میں بھیج دیا، میری ہدایت کون کرے گا؟ جبکہ ہدایت کا ذمہ تیرا ہے، میرا نہیں ہے. تم نے ہدایت دینی ہے دین کی. اور جس طرح ہر زمانے میں نبی بھیج کے ہدایت دے رہے تھے، ولی بھیج کے ہدایت دے رہے تھے، ہر زمانے میں امام بھیج کے ہدایت دے رہے تھے. کوفے والوں کو حسین تو ملا، علی تو ملے، مدینے والوں کو جعفر صادق تو ملے، محمد باقر تو ملے، بغداد والوں کو موسیٰ کاظم تو ملے، سامرہ والوں کو حسن عسکری تو ملے. ہمیں کون ملا؟ 1400 سال سے ہم یتیم، کوئی امام نہیں ہے. تو میں نے کہا ہدایت کی ذمہ داری اور بندوبست کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. تو اللہ کی آواز ہے کہ یہ شکایت کوئی اور تو کر سکتا ہے، شیعہ نہیں کر سکتے، کیونکہ میں نے تجھے فرش عزا حسین ابن علی دیا ہے.
تو 1400 سال سے ہماری ہدایت کا بندوبست کس کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے؟ فرش عزا ابا عبداللہ حسین سے۔ تبھی آپ دیکھتے ہو کہ آج مسلمانوں میں سب سے زیادہ حق و باطل کی اگر کسی کو پہچان ہے وہ فرش عزا پہ بیٹھنے والوں کو پہچان ہے۔ تو امام خمینی فرماتے اگر محرم اور سفر نہ ہو تو اسلام نہ ہو۔ اسلام کو آج جس نے حقیقی چہرے اسلام ناب محمدی، اسلام خالص محمدی کو جس نے بچا کے رکھا ہے وہ محمد و آل محمد کے چاہنے والے، اور محمد و آل محمد کے چاہنے والوں کو 1400 سال سے جو تربیت دے رہا ہے وہ فرش عزا ابا عبداللہ حسین ہے۔ یہ فرش ہے جو آپ کو حق و باطل کی پہچان کراتا ہے۔ آج عزیز ہو دنیا میں، آج دنیا کا مظلوم اگر مدد کے لیے کسی کو پکارتا ہے وہ علی کے چاہنے والوں کو پکارتا ہے۔ آج دنیا کی ظالم طاقتوں کے مقابلے میں اگر کوئی کھڑا ہے تو وہ علی کے چاہنے والے کھڑے ہیں۔ یہ شعور، یہ بصیرت خدا نے کس کو دی ہے؟ محمد اور آل محمد کے چاہنے والوں کو دی ہے۔ یہ ممبر، یہ مجلس، یہ عزا، انشاءاللہ کل کی مجلس میں ڈیٹیل پہ اس ٹاپک پر آؤں گا کہ خدا نے فرش عزا کے ذریعے سے ہمیں جوڑنا چاہا امام زمانہ کے ظہور سے، اور ظہور تبھی ہوگا جب ہم انسانی بلندیوں پہ پہنچیں گے، فکری طور پر متحد ہوں گے، نظریاتی طور پر متحد ہوں گے، صفات کے اعتبار سے ایک جیسے بن جائیں گے۔ یہ نہیں کہ ایک مومن اہل بیت کا چاہنے والا بہادر ہے دوسرا ڈرپوک ہوگا، نہیں، جب تم سب کے سب ایک صفت میں نہیں جاتے تب تک امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوتا۔ جس طرح خدا ایک تجھے 40 کی جھلک دکھاتا، 40 کی جھلک ظہور کی جھلک ہے۔ یہ جو لوگ چلتے ہیں نا 40، یہ جو 40 کو دیکھتے ہو، یہ آپ کو خدا دکھاتا ہے کہ یہ وہ ہیں جو امام زمانہ کے ظہور کی صفت والے ہیں۔ یہ لشکر امام ہے جہاں پہ می اینڈ مائی سیلف ختم ہو جاتا ہے، جہاں پہ قربانی کا تصور شروع ہو جاتا ہے کہ ہر بندہ دوسرے مومن کی کیا کر رہا ہے؟ خدمت کر رہا ہے۔ مطلب خدا تجھے 2 طبقات کو دکھاتا ہے، ایک وہ لوگ جو چل رہے ہیں، دوسرے وہ جو چلنے والوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ ایک وہ جو خادم ہوگا، دوسرا وہ جو کارمند ہوگا۔ ایک کام کرے گا، دوسرا اس کام کرنے والے کی مدد کرے گا۔ اور اگر یہ 2 سسٹم نہ ہو، مدد کرنے والا نہ ہو تو کام کرنے والا کام کیسے کرے؟ کام کرنے والا ہو اور مدد کرنے والا نہ ہو تو پھر بھی یہ کام کیسے کرے؟ تو ایک مشین چلے گی، دوسرا اسے پانی پلائے گا، تھک جائے گا پاؤں دبائے گا، نیند ہوگی تو بستر فراہم کرے گا۔ فرمایا یہی 2 طبقے اگر تمہارے بیچ میں پیدا ہو جائیں، یہی اہل ولایت ہیں۔ ایک طبقہ وہ جو اس طبقے کی مدد کرے، اور یہ طبقہ وہ ہے جو ظہور امام زمانہ کی تیاری کروائے گا۔ اور یہ ساری تیاری خدا اگر کسی کے ذریعے سے کرواتا ہے وہ ابا عبداللہ حسین کے ذریعے سے کرواتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف 61 ہجری میں امام حسین حر بنا رہے تھے، آج بھی حسین کی مجلس کیا بنا رہی ہے؟ حر بنا رہی ہے۔ میرے پاس امام سے پوچھا کہ مولا نوح نے کتنے لوگوں کو مسلمان بنایا یا مومن بنایا؟ امام نے فرمایا کہ نوح نے 700 سال کی تبلیغ میں 60 سے 70 لوگوں کو مومن بنایا۔ اور ہم ایک سندھ کے گاؤں میں گئے، انہوں نے کہا کہ قبلہ صاحب آج سے 45 سال پہلے ہمارا پورے کا پورا گاؤں شیعہ ہو گیا۔ میں نے کہا کیسے شیعہ ہوا؟ کہ قبلہ اسماعیل دیوبند آئے تھے، انہوں نے ایک حسین کی مجلس پڑھی تھی اور پورا گاؤں شیعہ ہو گیا۔ میں نے کہا کمال کر دیا حسین نے، وہ کام جو نوح 700 سال میں نہ کر سکے وہ حسین کی 1 گھنٹے کی مجلس کر دیتی ہے۔ کہاں 700 سال کی تبلیغ اور کہاں امام حسین کی ایک مجلس۔ تو یہ پروردگار عالم نے ذکر حسین میں ایک اثر رکھا ہے تاکہ ایک ایسا معاشرہ بن جائے جو امام زمانہ کی مدد کر سکے، کیونکہ یہ کام امام کا ہی ہے کہ جو ہمیں انسان کامل بنائے۔ یا 2 لفظ ہیں پھر ربط مصیبت کا یاد رکھو۔ ایک لفظ ہے، فارسی کے الفاظ ہیں، ایک لفظ ہے آسائش، دوسرا لفظ ہے آرامش کا یاد رکھو۔ یہ جو نظام ظلم ہے نا، جو طاغوت کا نظام ہے، یہ جو آج دنیا کا کیپٹلزم تم دیکھ رہے ہو، اس نظام کی اٹریکشن کیا ہے کہ لوگ اپنے ملکوں کو چھوڑ کے ان ملکوں میں آتے ہیں؟ کوئی اٹریکشن تو ہوگی نا، اپنا وطن چھوڑنا، اپنی زبان چھوڑنا، اپنا کلچر چھوڑنا، فرہنگی اعتبار سے خود کو خطرے میں ڈالنا، اولاد کو خطرے میں ڈالنا۔
تو یا مال ہدف ہوتا ہے یا جان کا بچاؤ. مالی اعتبار سے انسان پریشان ہے، ہجرت کرتا ہے، یا جان کو خطرہ ہوتا ہے انسان ہجرت کرتا ہے. لیکن ایک اور چیز ہے جسے دین بولا جاتا ہے، جس سے ہماری پوری نسل بنتی ہے، جس سے ہماری پوری لائف جو آخرت کی ہے وہ اسی پر بیس ہے اس کا. تو کہ یہ جو نظام ہے نا، نظام طاغوت جسے بولتے ہیں، یہ نظام تجھے آسائش دے سکتا ہے، جس کو ہم انگلش میں فیسلٹیز بولتے ہیں. یہ تجھے اچھے سے اچھا بستر دے گا، یہ فرسٹ کلاس کی ٹکٹ دے گا، یہ تجھے مال دے گا، دولت دے گا، لباس دے گا، دا بیسٹ ایجوکیشن سسٹم دے گا، بیسٹ ویلفیئر سسٹم دے گا، آسائش دے گا. تو بلا بیمار ہو گئے، ہاسپٹل اچھا تھا، فلاں جگہ پہ ٹریول کر رہے تھے، روڈ بڑا اچھا تھا، گاڑی بڑی اچھی تھی، بچوں کے لیے کپڑے دیے بڑے اچھے، بیڈ بڑا اچھا، صوفہ بڑا اچھا. یہ نظام تجھے فیسلٹیز بہت دے گا، اور یہ فیسلٹیز دے سکتا ہے کیونکہ شیطان کی ایک مٹھی ہے، خدا کی مٹھی ہے. شیطان کی مٹھی میں پوری دنیا ہے. یہ دنیا کی ہر لذت، دنیا کی ہر نعمت تمہارے لیے پرووائڈ کر سکتا ہے تاکہ تجھے اپنے پاس روک کے رکھے. آسائش تجھے دے گا، بڑے سے بڑا گھر بھی تجھے دے دے گا، بڑے سے بڑی گاڑی بھی تجھے دے دے گا، اچھی سے اچھی تنخواہ تمہاری ہو جائے گی. جہاز پہ جانا ہے کہ فرسٹ کلاس ٹکٹ دیتا ہوں تمہیں، آ جاؤ میرے پاس. بیس سے بیس کھانے کی چیز تمہیں دے دے گا، بیس سے بیس کپڑے تمہیں دے دے گا، شوز تمہیں دے دے گا. لیکن کیا اس کی مٹھی میں آسائش تو ہے، آرامش نہیں ہے. یہ تجھے سکون نہیں دے سکتا. آج چلے جائیے ہاسپٹل میں، انزائٹی کے مریض دیکھیے، ڈپریشن کے مریض دیکھیے. آج اولڈ ہاؤسز میں جا کے ان کے بڈھے اور بڈھیوں کو دیکھیے، پوری فیسلٹیز ملی ہوئی ہے ان کو، فری کا ڈاکٹر، فری کی نرس، فری کے خرچے، فری کا کھانا، فری کی دوائی، سب کچھ آگے پیچھے. سکون نہیں ہے. کہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر تجھے نیند کی گولی دے سکتا ہے، سکون نہیں دے سکتا. کا سکون کہاں ملے گا؟ کا سکون خیمہ امام میں ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. روح اگر مطمئن ہوتی ہے تو کس سے؟ ان کے ذکر سے مطمئن ہوتی ہے. یزید تخت پر بیٹھ کر بھی بے سکون تھا، اور زینب کے ہاتھوں میں رسیاں تھی پر سکون کے ساتھ کھڑی تھی. وہ مار کر بھی بے سکون تھا، یہ مر کر بھی بڑے سکون میں تھے. آج خدا کی قسم ٹرمپ مار کر بے سکون ہے، اور شہداء کے ورثاء سکون میں ہیں. وہ شہید جو چلا گیا وہ بڑے سکون میں ہے. طمأنینہ، اطمینان. تو کا سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نعمت سکون ہے. مومن کربلا گیا، کسی نے پوچھا، چھالے پڑ گئے، 50 ڈگری کی گرمی، بدن پسینے سے شل. تھوڑے پیسے آتے ہیں، کوئی سوئٹزرلینڈ گھومنے جاتا ہے، کوئی یورپ گھومنے جاتا ہے، کوئی ایسی کنٹریز میں جاتا ہے. اسے تھوڑے پیسے جمع ہوئے، کربلا چلا گیا. پھر بچے سے پوچھتے ہیں، بابا کربلا لے کر تو آئی، یہاں ہے کیا؟ ایسی صحرائی زمین، سخت زمین، 50 ڈگری کی گرمی، زخم، چھالے. تو یہ مومن ایک جواب دیتا ہے، کہتے ہیں ہاں، یہ ساری تکلیفیں جھیلتے 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 جب بین الحرمین پہنچا، نگاہ حسین کے روزے پہ پڑی، عجیب سا سکون خدا نے دیا. یہ سکون ذکر ابا عبداللہ میں. واللہ اپنے آپ سے پوچھا کرو، کون سا انسان ہے جو یہ دعا کرے، خدا میری ماں مر جائے میں روؤں، میرا باپ مر جائے میں روؤں، میرا کوئی مال لوٹ لے، میرے بچوں کو کوئی چھین لے میں روؤں، مجھ پر کوئی ظلم کرے، زیادتی کرے، میں اس پہ گریہ کروں. انسان ہر رونے سے بیزار ہوتا ہے، نہیں رونا چاہتا. پناہ مانگتا ہے خدا سے کہ میرا باپ مرے، اے کاش نہ مرے، میں کیسے روؤں گا. پناہ مانگتا ہے ماں کے مرنے سے، پناہ مانگتا ہے زندگی کے مصائب اور بلاؤں سے. لیکن ایک رونا ایسا ہے، اسے کہتے ہیں ابا عبداللہ الحسین پہ رونا. اس رونے کے لیے انسان تڑپتا ہے. رونا نہ آئے تو پریشان ہوتا ہے، کیونکہ یہ دنیا کا واحد رونا ہے جو انسان کو سکون دیتا ہے. کیونکہ یہ اشک ابا عبداللہ الحسین پہ بہایا جاتا ہے.
فرمایا آدھی رات کا وقت تھا، پھوپھی اماں اٹھتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں۔ مولا سجاد فرماتے میں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ پھوپھی اماں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں۔ فوراً کہا یا اماں، اے پھوپھی اماں، میں نے پورے سفر میں آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں، اور شریعت کا حکم ہے جب تک تکلیف نہ ہو کوئی بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اور اتنی تکلیف ہو کہ واقعاً کھڑا نہ ہو سکے۔ فرمایا سجاد میرے لال، زندان میں کھانا بہت کم آتا ہے، میں زینب سارا کھانا بچوں میں تقسیم کرتی ہوں، اب زینب کے بدن میں طاقت نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، لیکن پڑھ رہی ہیں کیونکہ زینب کو ذکر خدا میں سکون مل رہا ہے۔ تو میرے عزیز یہ وہ آرامش ہے۔ ابھی جوانی کا گھمنڈ انسان کو پتہ نہیں لگتا، لیکن جیسے جیسے بڑھاپے کی طرف جاؤ گے اس سکون کو اور تلاش کرو گے، اور یاد رکھو یہ سکون در اہل بیت کے علاوہ کہیں میسر نہیں ہے۔ نام حسین میں سکون، زیارت حسین میں سکون، گریہ ابا عبداللہ الحسین میں سکون، ان کے ذکر میں سکون، کیونکہ یہ وہ تھے جو انسان کو سکون دینے کے لیے آئے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین، سب مل کے السلام علی وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند ہو، السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب۔ میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب حسین نے گھوڑے سے اتر کر دو کٹے ہوئے بازو اٹھائے، بازووں کو چوم کر کہا ابا الا قد انکسر ظہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ عجیب مقتل کے جملے ہیں۔ راوی کہتا ہے میں نے حسین کو ہر شہید کے بدن پہ آتا دیکھا، کہتا ہے جب علی اکبر کے بدن پہ آئے میں حسین کو پہچان نہ سکا، سر کے بال سفید، داڑھی کے بال سفید،
اتنی تیزی سے آئے خود کو گھوڑے سے زمین پہ گرایا، فرمایا کھڑے بھی نہ ہو سکے، گھٹنوں کے بال ایسے چل رہے تھے جیسے 2 سال کا بچہ، کبھی دائیں چلے جاتے کبھی بائیں چلے جاتے۔ ایک مرتبہ فریاد کیا بنیا ادونی، اے میرے لال تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آتا، بینائی چلی گئے۔ علی اکبر نے کہا یا ابتا الیہ، بابا ادھر آئیے۔ ہاں میرے لال بوڑھا باپ ہوں، جواب بیٹے کا لاشا ہے، تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آتا۔ کہ جب بیٹے کے لاشے پہ پہنچے، اکبر کو اپنے سینے سے لگایا۔ مقتل کے جملے ہیں عربی زبان، لکھنے والا لکھتا ہے بکل حسین بکان، بڑا روئے حسین اپنے اکبر کو دیکھ کے، سینے میں لگی برچھی کو دیکھ کے، رو کر کہتے تھے لوگوں تو نے اسے برچھی ماری ہے جو دکھنے میں نانا جیسا، جو بولے تو نانا جیسا، جس کے وجود سے خوشبو میرے نانا کی آتی تھی۔ لیکن مقتل کا جملے کہتا ہے بکل حسین بڑا روئے ابا عبداللہ اپنے بچے پہ۔ پھر راوی کہتا ہے میں نے قاسم کے لاشے پہ بھی آتا ہوا دیکھا، گھوڑے سے آواز دی قاسم مجھے آواز دو، تیرا وجود مجھے کہیں نظر نہیں آتا۔ جب کوئی آواز نہیں آئے گا قاسم امام ہو کے کہتا ہوں، راوی کہتا ہے دائیں طرف سے آواز آئی جی میرے مولا، بائیں طرف سے آواز آئی جی میرے مولا۔ جلدی جلدی گھوڑے سے اترے، ابا کا دامن بچھایا، کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائے، کٹے ہوئے گوشت کے ٹکڑے اٹھائے، گٹھڑی کو باندھا، نجف کی طرف منہ کیا۔ بابا علی خیبر فتح کرنا آسان، خندق فتح کرنا آسان، لیکن یتیم کی لاش کے ٹکڑے اٹھانا بڑا مشکل ہے۔ کہتے بڑے روئے حسین، مقتل کے جملے ہیں بکل حسین بڑا گریہ کیا حسین۔ کہتے ہیں میں نے علی اصغر کا لاشا حسین کے ہاتھوں میں دیکھا، جب اس بچے کے گلے میں تیر لگا، کہتا حسین مستاصل ہو گئے، کروں تو کیا کروں۔ چند قدم خیمے کے قریب جاتے تھے، پھر مڑ کے واپس جاتے تھے۔ کسی نے چوتھے امام سے پوچھا واپس کیوں جاتے تھے؟ جب خیمے کے قریب جاتے تھے، خیمے کے پردے کے پیچھے ایک ماں کے قدم نظر آتے تھے، یہ سوچ کے واپس جاتے تھے ارے بچہ کیسے دکھاؤں گا۔
قیصر آنے جانے میں حسین نے بڑا گریہ کیا، بکل حسین بڑا روئے، لیکن راوی کہتا ہے جب عباس کے بدن پہ آئے، جب کٹے ہوئے بازو اٹھائے، راوی یہ نہیں کہتا بکل حسین، ہر شہید کے لیے کہا حسین روئے، لیکن کہتا جب بھائی کے بدن پہ آئے، مجھے نہیں پتا حسین نے کیا دیکھا، کہتا سرخل حسین، حسین نے چیخنا شروع کیا، حسین نے فریاد کرنا شروع کی، کہا جیسے حسین چیخے فوج اشقیاء نے ہنسنا شروع کیا، یہاں کا عباس اٹھو، یہ تیرے مولا کا مذاق بنا رہے ہیں۔ عباس کی آواز آئی مولا بازو سلامت نہیں ہے۔ اللہ جانے ایسا کیا کیا عباس کے ساتھ۔ ایک ذاکر کے خواب میں آئے، فرمایا ذاکر میں کربلا کا واحد شہید ہوں، جیسے میں گھوڑے سے گرا، کوئی ایسے گھوڑے سے نہیں گرا۔ کہا مولا آپ کیسے گرے؟ فرمایا ایک مرتبہ میرا دایاں بازو کٹا، پھر میرا بایاں بازو کٹا، کسی ظالم نے ایک تیر میری آنکھ میں مارا، اے ذاکر تیری آنکھ میں چھید بھی چلی جائے، تجھے پوری پوری رات نیند نہ آئے، اس تیر نے مجھے بڑی تکلیف دے، میں نے سر کو بڑا ہلایا تاکہ تیر آنکھ سے نکلے، لیکن تیر نہیں نکلا، میں نے اپنا سر جھکایا، گھٹنوں کے درمیان تیر دیا، بس نکالنا ہی چاہتا تھا، کسی لائی نے میرے سر میں گرز مارا، میں گھوڑے سے زمین پہ آ پڑا، ایک آنکھ میں تیر تھا، سر پہ گرز تھا۔ کہتے جب امام حسین نے سر گود میں رکھا، فرمایا مولا حسین، امام البنین نے کہا تھا جب میں پیدا ہوا تھا سب سے پہلے آپ کو دیکھا تھا، مولا جاتے جاتے آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، مولا اگر زحمت نہ ہو ابا کے دامن سے میرے آنکھ کے خون کو صاف کریے، یہ بھی زحمت نہ دیتا اگر بازو سلامت ہوتے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔